چھوڑ دے، پسے پشت ڈال دے، لیکن دوسروں پر ہمیشہ نگاہ رکھے، ان کے کیڑے نکالے، ان کی غلطیوں کو، ان کے عیبوں کو ہائی لائٹ کرے، حالانکہ بات بالکل واضح ہے، ایسا شخص ہم اپنے معاشرے میں عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا شہتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کا تنکا بھی نظر آتا ہے۔ یہ بڑی ہی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اسی پر میں نے چند ایک آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بگاڑ پیدا تبھی ہوتا ہے جب میں دوسروں کی طرف دیکھتا ہوں۔ اگر میں بھی اور میری طرح ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے تو معاشرے کے اندر اصلاح آتی ہے، افراد درست ہوتے ہیں۔ اگر میری توجہ دوسروں کی طرف ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو مجھے اپنا تنکا بھی نظر آنا تو دور کی بات ہے، شیطیر بھی نظر نہیں آئے گا، بڑے سے بڑا عیب بھی چھپ جائے گا، اور میں اس کے لیے کئی دلیلیں دوں گا، اس پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، یہ میرا عیب چھپا رہے۔ اور دوسرے کا شہتیر تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا تنکا بھی، معمولی سا عمل بھی، رات کے اندھیرے میں اس کی حرکت بھی، اور اس کی طرف منسوب کسی قسم کی غلطی بھی مجھے اتنی نظر آئے گی کہ میں اس کو پھر بڑا کر کے بیان کروں گا۔ یاد رکھیے، سب سے پہلا اس کا نقصان یہ ہے، یہ بات ایمان کے منافی ہے، یہ بات ایمان کے منافی ہے، یعنی جس بندے میں یہ بات ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ سوچئے گا ذرا، میں نے ایسے ہی دعویٰ نہیں کر دیا۔ یہ ابھی آپ کو میں حدیث پاک پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ یہ بات بالکل بجا ہے، کیونکہ بات ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور ان کی بات سوائے حق کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ بات ایمان کے منافی ہے، اس بندے میں ایمان نہیں جس کے اندر یہ ادا ہے کہ اپنا شہتیر بھی نظر نہ آئے اور دوسرے کا تنکا بھی نظر آئے، اپنے عیبوں کو چھپائے اور دوسروں کے عیبوں کو ہائی لائٹ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن ایمان والا، اور جو مومن نہیں ہے نا اس نے جنت میں نہیں جانا۔ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ۔ اور یہاں جو حدیث بیان ہو رہی ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اپنے لیے کیا پسند ہے؟ میرے عیب کا کسی کو پتہ نہ چلے، اور دوسرے کے بارے میں کیا پسند ہے؟ سب کو بتانا ہے، سب کے آگے اس کو جناب ذلیل کرنا ہے، میں تو اب سب کو بتاؤں گا اس کے اندر یہ عیب ہے۔
تو آپ دیکھیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ یہ ایسا طرز عمل اختیار کرنے والا شخص، حدیث رسول نے ہمیں بتا دیا لا یؤمن، یہ بندہ مومن نہیں ہے، اور جو مومن نہیں ہے اس نے جنت میں نہیں داخل ہونا۔ اس لیے کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں چیزیں ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں، تقسیم ہو چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اخلاقیات پر بڑی توجہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے اخلاق رکھنے، عقیدہ سنت کے مطابق عمل، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، عمل سنت کے مطابق، لیکن اس طرح کی خرابیاں، ان کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اپنا خیال کرو۔ علیکم انفسکم، اللہ نے کہیں نہیں کہا دوسروں کے پیچھے پڑ جاؤ، دوسروں کا خیال کرو، دوسرے کیا کر رہے ہیں، نہیں، یہی بتایا گیا ہے اے ایمان والو ہمیشہ تم اپنی فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو، اور سنو جس وقت تم اپنی اصلاح کر کے بالکل سیدھی راہ پر چلو گے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بات کتنی پیاری ہے، فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہوگے، سیدھی راہ پر چل رہے ہوگے، تو پھر جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر یہ دلیلیں نہیں بنتی کہ جی وہ آخر اتنے سارے لوگ ہیں وہ سب غلطی کر رہے ہیں اور اگر میں بھی کر لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہ ہدایت والے بندے کی بات نہیں ہے، یہ بے ہدایت بندے کی بات ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا فلاں نے اس طرح کر دیا ہے لہذا میں نے جناب دین کا کام ہی چھوڑ دیا ہے، فلاں مسجد میں گیا، وہاں پر جناب وہاں کے امام یا وہاں کے مقتدی ان کا میرے ساتھ بیہیو اچھا نہیں تھا، رویہ اچھا نہیں تھا، لہذا میں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے اذا اہتدیتم، جب تم خود مضبوط ہو، خود سیدھی راہ پر چل رہے ہو، خود ہدایت یافتہ ہو، لا یضرکم من ضل، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اب آئیے ذرا مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے نا، وہاں کی نوعیت اور تھی، ایک ایک بندے پر محنت ہو رہی ہے، ایک ایک بندے کو سمجھایا جا رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، انفرادی محنت ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے 80 سے کچھ اوپر افراد جڑ گئے، اور ان میں سب سے پہلا فرد کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ذرا مکہ کے اس واقعہ کو بھی ذہن میں لائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا کر دیا۔ معراج کا معجزہ، معجزہ کیا ہے؟ عقل عاجز آ جاتی ہے کہ بھئی ایک ہی رات میں ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کی بلندیوں بلکہ سدرۃ المنتہا تک چکر لگا کر راتوں رات واپس آ جائے، عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر عقل کی بات نہیں، یہاں پر بات ہے ایمان کی، اس لیے اس کو معجزہ کہا جا۔ بھئی عقل تو عاجز آ گئی ہے، اس واقعہ نے عقل کو دنگ کر دیا، حیران رکھ دیا۔ عقل تو مانتی نہیں لیکن ایمان مانتا ہے۔
عقل مانتی نہیں پر ایمان مانتا ہے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ ایمان کہتا ہے میری عقل میں کچھ آئے نہ آئے، تیری عقل میں کچھ آئے نہ آئے، اللہ کی بات ہے، رسول پاک کی بات ہے تو بس سر تسلیم خم ہے۔ مسح کرنا ہوتا ہے نا موزوں پر، جرابوں پر، وضو کے آخر میں تو کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کے نیچے، اوپر والے حصے پر کرتے ہیں نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا نا تو پھر مسح جو ہے نا وہ نچلی جانب کرنا چاہیے تھا، کیونکہ زمین میں تو وہ لگتا ہے نا حصہ۔ تو اس کا مطلب ہے دین اللہ نے ہماری عقل کے مطابق نہیں بنایا، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہوتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ اس لیے حق جو ہے نا عقلوں کے تابع نہیں ہے، عقلوں کو حق کے تابع کرنا ہے۔ اب یہ عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ، عقل تو یہ بھی نہیں مانتی کہ اس وقت جب کہ سواریاں بھی اتنی تیز رفتار نہیں تھی بندہ اتنا فاصلہ طے کر آئے۔ چلو اب تو جدید دور ہے، لمحوں میں بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، بڑی تیز رفتاریاں زمینی اور جناب ہوائی طور پر بندے کو اللہ نے دے دی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے دور کا معجزہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ ہوا کے اوپر سوار ہوں اور لمحوں میں کہیں کے کہیں پہنچ جائیں۔ یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے منظر ہی بدل ڈالے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح یہ بتائی نا بات، اب مکہ والوں کو تو موقع چاہیے تھا، مکہ والوں کو موقع چاہیے تھا۔ لو بھئی ہم کہتے نہیں تھے معاذ اللہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے پورے مکے میں شور مچا دیا۔ ایک بھاگا بھاگا گیا کس کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے تو نے؟ کیا یار ایک بندہ راتوں رات مکے سے فلسطین جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، پھر وہیں سے ساتوں آسمانوں پر جائے، پھر واپس بھی آ جائے، یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ بات کی کس نے ہے، یہ بات کی کس نے ہے؟ کسی مکے کے چودھری نے کی ہے، کوئی ابو الحکم جو بعد میں ابو جہل بن گیا، کوئی امیہ، کوئی عتبہ، کوئی شیبہ، ان میں سے کسی نے کی ہے؟ کہتے نہیں نہیں، وہی جو تیرا دوست ہے محمد اس نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تانے تو یہی تھے نا، وہ تیرا یار، وہ تیرا دوست۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے نا تو دوسرے کو جا کے بتاتے ہیں، تانا یہی دیتے ہیں وہ جو تیرا تعلق والا، وہ جس کے ساتھ تیری بڑی یاری ہے، وہ جو تیرا ہمراز ہے، اس کے اندر ہے یہ عیب۔ سمجھتے جاؤ میرے عزیزو اور اصلاح کرتے جاؤ۔ یہ طریقہ واردات کن کا ہے؟ مشرکین مکہ کا، کہ دوستوں کے اعمال کا دوستوں کو تانا دینا اور ڈی گریڈ کرنا اور عیبوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت ڈالنا اور بد دل کرنے کی کوشش کرنا، اور آگے المیہ یہ ہے ابو بکر کوئی ملتا ہی نہیں ہے، ابو بکر آگے کوئی ملتا نہیں ہے، جس سے بات کرو کانوں کا اتنا کچا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھو نا مدینہ منورہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس پلٹ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کے سردار نے اتنا خوفناک بہتان اللہ کے نبی کی زوجہ مطہرہ پہ لگایا کہ سارے منافق کانوں کے کچے اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے مسلمانوں، یہ کانوں کا کچا ہونا یہ مسلمان کی عادت اور کام نہیں،
آپ پڑھیے سورۃ المائدہ۔ المیہ تو یہ ہے ہم لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں نہ اس طرح کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، اور ہماری اصلاح کہاں سے ہو؟ سورۃ المائدہ پڑھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا میرے نبی جی آپ نے ان باتوں پر لا یحزن کا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ یہ یہودیوں کی حالت ہے کہ سماعون، یہ بڑے کانوں کے کچے ہیں۔ کسی نے کوئی بات کر دی، ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا، اچھا جی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا، ایسے ہی تو نہیں نا کوئی کر دیتا۔ ہمیں یہ ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، چھوڑ پڑے یار، اگر اس کے اندر یہ غلطی ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا۔ تو مجھے جو دوسروں کی شکایتیں لگا رہا ہے، تیرے اپنے اندر کتنی اچھائیاں ہیں، یہ کبھی نہیں کرنا۔ آؤ میرے عزیزو اصلاح کریں۔ اس کی وجہ سے ہمارے خاندان تباہ ہیں، بہنوں بھائیوں کو رشتے تباہ ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، مسلمان ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور اس میں کوتاہی غلطی ہماری اپنی ہے۔ جب ہم ہی سیدھے نہیں ہیں تو ہر ایرے غیرے کو ہمیں لائن سے ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر ہم ہی درست ہوں، ہم ہی مضبوط ہوں تو پھر کسی کو کوئی ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پڑی جائے نا جو اپنی عادت سے مجبور ہو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یضرکم، اگر تم مضبوط ہو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب آگے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار اتنی بڑی بات، اچھا یہ بتاؤ کی کس نے ہے؟ وہی تیرا یار، تیرا دوست جس کی تو محبت کا بڑا دم بھرتا ہے، جب بھی وہ ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے بھاگ کے تو آ جاتا ہے، اس کو تو نے ہم سے کئی بار چھڑایا ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو واہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کو سلام ہے، اور اللہ نے کیا مقام دیا، دنیا میں بھی ابو بکر ساتھ ساتھ تھے، قبر میں بھی ابو بکر ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب میں نے اٹھنا ہے، ایک جانب ابو بکر ہوگا، دوسری جانب عمر ہوگا۔ جب حوض کوثر پہ جانا ہے تو اس وقت بھی ابو بکر ساتھ ساتھ ہی ہوگا، اور جنت کے جب 8 دروازے نبی پاک کے لیے کھلنے ہیں، ابو بکر کے لیے بھی 8 ہی کھلنے ہیں۔ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اچھا انہوں نے کی ہے، انہوں نے کی ہے، عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ پھر اللہ نے بھی اتنی، اللہ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، قرآن میں آیت اتاری، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اللہ نے فرمایا ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا، سچ لے کر آیا، کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور دوسرا وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی، کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے کیا؟ سچ لانے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا، اولئک هم المتقون، یہ دونوں ہی متقی ہیں۔ یہ ہوتی ہے میرے عزیزو بات۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے اس واقعہ نے ہماری اصلاح کر دی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بالکل سیدھی لائن پر تھے نا، ہدایت یافتہ تھے، کتنی بڑی بات، اور مکہ والوں نے کی، ہر طرف شور پڑا ہوا ہے۔ مدینے میں آپ دیکھ لیجئے گا، مدینہ منورہ میں تو صورتحال بالکل ہی بدل گئی۔ مکہ میں تو دشمن صرف ایک تھا نا، مدینہ میں 3 دشمن، مکہ والوں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور اوپر سے مدینہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، جو تھے ہی انبیاء کے قاتل، اللہ کے گستاخ، سودی کاروبار اس وقت کرنے والے، معاشی طور پر بڑے مضبوط 3 قبیلے ان کے بڑے خوفناک، وہ بھی دشمن۔ اور تیسرا دشمن تھا منافقوں کی صورت میں، جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، اسلام کو ظاہر بھی کرتے تھے، نمازیں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن تکلیف دینے کا، اذیت پہنچانے کا اور
ٹینشن دینے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ تو آپ دیکھیے جب انہوں نے کوئی بات کرنی ہے نا تو بعض لوگ کانوں کے کچے بیچارے وہ باتوں میں آ جاتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگ گیا تو بعض مخلص صحابہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے، مصطح جیسے رضی اللہ عنہما، یہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس کی وجہ سے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، پہلا نقصان تو یہ ہے نا کہ یہ ایمان کے منافی، دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے بندہ جس کے بارے میں کوئی اس قسم کا خیال کرے، گمان کرے، دوسروں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا پھرے، مفت میں بندہ اپنی نیکیاں ان کو دے رہا ہوتا ہے، مفت میں اپنی نیکیاں ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ نماز خود پڑھی، ثواب ان کو دے دیا، صدقہ خود کیا ہے، ثواب ان کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، حج خود کیا ہے، ثواب ان کو دے دیا ہے۔ یہاں پر یوں کہہ لیں ایٹومیٹک ثواب ان کو مل رہا ہے، کام کوئی کر رہا ہے اور نیکیوں کا پلڑا کسی کا بھاری ہو رہا ہے۔ اس حدیث مبارک کو ذہن میں لائیے، قیامت کے دن ایک آئے گا اور آئے گا بھی بڑی نمازیں، بڑے صدقے، بڑی زکاتیں، بڑے حج عمرے، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اتنی نیکیاں ہوں گی جیسے ہی تلیں گی نا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پروانہ مل جائے گا، چل بھئی جنت کی طرف۔ اتنے میں لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ذرا اس کو تھوڑا سا روکیے، یا اللہ روکیے، ابھی ہمارا مسئلہ تو باقی ہے۔ ہاں بھی بولو کیا بات ہے، اس کو روک لیا جائے گا۔ اب ایک بولے گا یا ربی، اے میرے رب، اس کو ذرا پوچھ، سل ہو، یا اللہ اسے سوال تو کر، قد شتمنی، فلاں موقع تھا مجھ سے مسٹیک ہوئی، اس نے مجھے گالی دے دی، گالی دے دی اس نے مجھے، یا اللہ فلاں موقع تھا اس نے میرے اوپر بہتان لگا دیا، اس نے میری غیبتیں کی، لوگوں کے اندر بدگمانیاں پھیلاتا، حالانکہ تو نے تو کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ گمان بھی نہ کیا کرو، زیادہ سوچوں میں پڑے رہو، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، اس نے اس کے ساتھ کیا بات کی ہوگی، اس کا معاملہ کس طرح کا ہے، یہ گمان کرنا، بدگمانی نہیں یہاں کہا، الظن کا لفظ استعمال ہوا، گمان، ایسی سوچتے رہنا۔ اللہ نے کہا برے گمان تو برے ہی ہیں، ان بعض الظن اثم، بعض اوقات بندہ ویسے ہی سوچتا ہے اس میں برائی نہیں ہوتی، لیکن وہ سوچ، وہ گمان بندے کو گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کیا کرو پھر، اپنی فکر کرو۔ تو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کے دن تو ہم نے کسی پر ظلم کرنا ہی نہیں، چلو بھئی تولو ذرا، یہ جو اس نے گالی دی تھی نا، گالی رکھو ایک پلڑے میں اور اس کی نیکیاں رکھو دوسرے پلڑے میں، وہ گالی رکھی جائے گی، نیکیاں رکھی جائیں گی، تلنا شروع ہو جائیں گی، جب تک نیکیاں اس گالی کے برابر نہیں نہ آ جائیں گی وہ تلتی رہے گی، جب تل جائیں گی اللہ وہ نیکیاں اس کو دے دے گا جس کو گالی پڑی ہوگی۔ اسی طرح سے باقی کے سارے معاملات حدیث پاک کے اینڈ پر ہے، وہ جو جنت کی طرف جا رہا تھا نا بڑی نیکیاں کر کے، اب لوگوں کے یہ معاملات، لوگوں کے ساتھ یہ اس کا بیہیو دنیا میں، لوگوں کے ساتھ اس کا یہ رویہ، انہی حالتوں میں وقت کو گزار دینا، اب اس کے نامہ عمل میں سب کے آ گئے گناہ، اپنی نیکیاں چلی گئیں ان کے نامہ عمل میں، وہ جنت میں جانے والا اب جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ آخر میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کا علاج پھر کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سن لیں۔ سورۃ الحدید میں اللہ نے ذکر کیا ہے، بات تو لمبی ہے لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں، منافق لوگ جب جائیں گے قبروں سے اٹھ کر اللہ کے دربار کی طرف تو بالکل اندھیرا چھایا ہوگا، مومنوں کے لیے نور ہی نور، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دائیں طرف بھی نور، آگے بھی نور،
اور مومن اس نور میں چل رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی انہی میں شامل فرما لے۔ اور منافق وہ چلیں گے نا تو اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، وہ مومنوں کو کہیں گے انظرونا، بھئی ذرا تھوڑا سا ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ آج تو تم کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جب کسی کو خوشی مل جاتی ہے نا تو پھر اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ اس کو ملنے والے کہتے ہیں یار بڑا خوش ہیں، ان تو سانو بھی بھول گئے ہیں جناب، یار اتنی خوشی تجھے، تو نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ اب دنیا میں تو ہوتا ہے نا، سارے اکٹھے ہیں، مومن بھی، منافق بھی، سچے بھی، جھوٹے بھی، اچھے بھی، برے بھی، اور قیامت کے دن اٹھتے ہی قبروں سے مومن یوں چل رہے ہوں گے نور میں اور یہ منافق اندھیرے میں، کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، یار ہماری طرف دیکھ ہی لو، چلو سارا نور نہیں ہم کہتے دے دو، اپنے نور میں سے صرف ایک انگارہ دے دو، ایک چنگیاری دے دو۔ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم، اللہ کے بندو نور یہاں کہاں ملتا ہے؟ نور تو ملتا ہے ایمان و عمل کا دنیا میں، وہاں واپس جاؤ اور وہاں سے ڈھونڈو۔ اب جو اگلے جہان چلا گیا ہے وہ واپس، جو اگلے جہان چلا گیا ہے وہ واپس نہیں پلٹ سکتا۔ اب آگے چل کے اللہ نے بتایا، پھر ایمان والے ان کو بتائیں گے تم کیا کرتے تھے دنیا میں، پتہ ہے نا تمہیں تمہاری زندگی کیسی گزرتی تھی؟ فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، دنیا میں تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، کبھی اپنی فکر کی نہیں، کبھی علیحدگی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ ہی کر لو، دن کے کئی گھنٹے دوسروں پر لگا دیتے ہو، کبھی دن کے کچھ 10 منٹ اپنے اوپر بھی لگاؤ، تمہیں اس کا موقع ہی نہیں ملا، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، منتظر رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون کدھر جا رہا ہے، کس کا کیا معاملہ ہے، ذرا کسی کی بات ملے تو بس موقع مل جائے گا باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کا، دوسروں کو ذلیل کرنے کا، کیچڑ اچھالنے کا، اور دنیا کی جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، بس یہ تھی تمہاری زندگی حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی۔ یہ کس کی زندگی ہے؟ منافق کی۔ اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں سے نکلنا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کیا کرو، روزانہ اپنا محاسبہ کرو، رات سونے سے پہلے بستر کے اوپر جا کر بیٹھے ہو، ذرا نظر دوڑاؤ آج صبح سے اٹھ کر اب رات سونے تک یہ جتنا میں نے وقت گزارا ہے کیا کیا ہے، کیا گل کھلائے ہیں، کیا نیکیاں کی ہیں، کیا گناہ کیے ہیں۔ ایک دن کا محاسبہ کرے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تیرا دل نرم ہوا، تو نے وہاں تنہائی میں بیٹھ کر کہ تیرے اور رب کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں بند کمرے کے اندر تو تنہا ہے، عرش بری پر وہ اللہ تنہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کہا تھا اللہ اس آگ میں اکیلا، عرش بری پر تو اکیلا، جب اس تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک کا فرمان مبارک ہے، صرف ایک آنسو دل کے خوف کے ساتھ اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں پر روتے ہوئے ایک آنکھ سے آنسو صرف ایک نکل جائے گا، حدیث پاک کہتی ہے ثواب 2 طرح کا ملے گا، دنیا میں اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور آخرت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔ اپنا محاسبہ کرنا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا، دوسروں کا محاسبہ کرنا بڑا ہی آسان ہے، اپنا محاسبہ کرنا بڑا دل چاہیے، اس کے لیے بڑی جرت چاہیے، پھر لوگوں کے سامنے بھی نہیں، تنہائی میں، پھر اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ دل نرم ہو اور پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم، اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنا محاسبہ کیا کرو، قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔
وہ تو پھر بڑا مشکل مرحلہ ہے نا کہ اللہ تمہیں عدالت میں کھڑا کر لے اور اللہ محاسبہ کرے، ہاں بھی بتا یہ کیا تو کیوں کیا، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس کا تو تصور بھی آتا ہے تو بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، میں تو بندوں کو حساب نہیں دے سکتا، رب کو حساب کیا دوں گا۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے، چھوڑ دیجئے سب کو، کسی کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، سب نہیں پلٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے۔ اللہ نے کسی سے یہ نہیں پوچھنا بتا حکمرانوں نے کیا کیا تھا، بتا تیرے محلے والوں نے کیا کیا تھا، بتا تیری گلی والوں نے کیا کیا تھا، بتا تیرے رشتہ داروں نے کیا کیا تھا، بتا تیرے خاندان والوں نے کیا کیا تھا، یہ کچھ نہیں پوچھنا۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے بتا تو نے کیا کیا تھا۔ کیا پوچھنا ہے اللہ نے؟ بتا تو نے کیا کیا تھا۔ ہے میرے پاس اس کا جواب؟ کتنی ناقص اور ناکارہ قسم کی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بھئی دوسروں کا تو جواب ہم نے دینا ہی نہیں، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَيُنَبِّئُكُم، میں پھر تمہیں بتاؤں گا دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے۔ یہ دیکھیں گے قیامت کو جا کے ہم دوسروں کے بارے میں ہم کیا کرتے رہے، کتنی شرمندگی ہوگی۔ نامہ عمل ہمارے ہاتھ میں ہو اور سارے نامہ اعمال میں یہی ہو میں نے اپنے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہی کرتا رہوں۔ دوسروں کے لیے مال کماتے ہیں، دوسروں کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ کن کا بن جاتا ہے؟ دوسروں کا۔ اپنا کیا ہے؟ اپنا تو حدیث کہتی ہے جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، جو صدقہ کر دیا وہ کس کا ہے؟ اپنا۔ اور باقی سب کس کا ہے؟ دوسروں کا۔ کیسی ہماری زندگی؟ سب دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، نہیں اپنے لیے کرو۔ علیکم انفسکم، قرآن کہتا ہے اپنے لیے کرو، اپنے لیے کرو۔ اور حدیث میں ایک اور حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیسو، میں نے شروع میں کہا تھا نا عقیل، لاجیکلی بات ہے۔ اب یہاں حدیث کہہ رہی ہے عقل مند کون ہے، دانا کون ہے، وہ کون ہے جو بے وقوف نہیں حدیث کی روشنی میں؟ من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو اپنی جانچ پڑتال کر رہا ہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، میں اور آپ ہم سارے ہی، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم صرف ایک بات ہی دماغ میں بٹھا لینا جو ابھی میں نے کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہنا لوگوں نے کیا کیا ہے، اللہ نے یہ پوچھنا بتا تو نے کیا کیا ہے۔ بس یہ میں اپنے دل دماغ میں اگر بٹھا لوں نا کہ میں نے اس سوال کا جواب تیار کر کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو زندگی بدل سکتی ہے، اور یہی عقل مندی ہے۔ من دان نفسا، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، یہ کون ہے؟ عقل مند۔ تو بے عقل کون ہوا پھر؟ جو دوسروں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، موت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ یہی ہے نا الٹ مفہوم اس کا۔ جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ عقل مندی ہے۔ اور اس کے برعکس بے وقوفی، بے عقلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگو طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ من عیوب الناس، اس بندے کو مبارک ہو، وہ بندہ ابھی دنیا میں ہی جنت کے درخت طوبیٰ کی خوشخبری لے لے کہ جس کو اپنے عیبوں نے اتنا مصروف کر رکھا ہے اس کو دوسروں کے عیبوں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ بھئی اپنے عیبوں سے نکلے گا تو دوسروں کو دیکھے گا نا۔ اپنے عیبوں کو دیکھ رہا ہے، میرے اندر کیا غلطی ہے، کیا عیب ہے، کون سا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، میں نے اس کو بھی درست کرنا ہے، میں نے اس کو بھی سنوارنا ہے، میں نے اپنی یہ کوتاہی بھی دور کرنی ہے۔ فرمایا جو اپنے عیبوں میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو دوسروں کے عیبوں کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، آپ نے فرمایا طوبیٰ، اس کو مبارک ہو۔ اور اہل علم کے مطابق طوبیٰ جنت کے درخت کا بھی نام ہے، جس کو جنت کے درخت کی بشارت مل گئی انشاءاللہ وہ درخت اس کے نصیب میں ہی ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جنت میں جائے گا تو درخت ملے گا نا۔ تو انشاءاللہ جس نے یہ کام کر لیا اس کا داخلہ جنت میں انشاءاللہ کنفرم ہو گیا۔ تو آؤ میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ہم ان باتوں کو مد نظر رکھیں، اپنی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں، اپنے ایمان کو، اپنے نیک اعمال کو نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ ہر وقت
اپنی فکر، ہاں دوسروں کی فکر اس تناظر میں جائز ہے کہ دوسروں کی بھی آپ اصلاح کریں، دوسروں کو بھی آپ بتائیں، دوسروں کے عیبوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا۔ اپنے عیب جس طرح چھپاتے ہیں دوسروں کو بھی چھپانے ہیں، جس طرح اپنے عیبوں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں دوسروں کے عیبوں کی بھی اصلاح میں لگے رہیں، تو انشاءاللہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری ان کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے ہی دیکھیے بعض اوقات صرف ایک گناہ کا وبال ہی پوری امت کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، جب بارش کے لیے دعا کے لیے نکلے تھے، دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ساری قوم ہے، اللہ نے کیا کہا، موسیٰ ایک بندہ ہے پورے مجمع میں جو میرا نافرمان ہے، اس لیے کیا ہے بارش نہیں ہوگی، وہ یہاں سے چلا جائے، باقی سب آپ تصور کریں ذرا، اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام، کتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، پھر ساری قوم گندی نہیں، ایک بندہ گندا ہے، صرف ایک۔ اللہ نے کہا یہاں اتنی نفرت ہے اللہ کو گندے بندے سے، کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، نعمتیں اللہ کی استعمال کرے، پھر اللہ کے ساتھ ہی بنا کے نہ رکھے، مالک کو ہی ناراض رکھے، تو کہا وہ نکلے گا تو بارش ہوگی۔ یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ایک گناہ گار ہو تو رحمت نہیں برستی، اگر ساری قوم ہی گناہ گار ہو، ساری امت ہی، تو آپ تصور کریں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ ہی بتا رہے تھے کہ انڈیا کے وزیر داخلہ نے اس وقت کیا بیان دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے کافر جڑ جاؤ، ساری دنیا کے کافر جڑ جاؤ، یہودی بھی، عیسائی بھی، صلیبی، مجوسی، ہندو، کرنا کیا ہے، کہتا ہے اسلام کو روکنا ہے، سارے مل کر روک سکتے ہیں۔ دوسری بات اس نے کہی، وہ کہتا ہے بات یہ ہے تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان اس وقت بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اتنے سارے ہو کر بھی نہیں روک پا رہے، کس وجہ سے بڑھ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ یہ جہاد پر چل رہے ہیں، اور جہاد وہ کہتے ہیں ان کی غلطی نہیں، اس بدبخت ملعون نے کہا ان کی نہیں، وہ ان کے نبی کی غلطی ہے کہ وہ ان کو جہاد دے کے گیا ہے، اس نے شروع کیا تھا یہ جہاد کا کام۔ اور تیسری بات اس نے پتہ کیا کی، اس نے کہا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ انڈیا کا وزیر داخلہ۔ آج عالم کفر دیکھ لیجئے آپ کو کس حد تک پہنچ چکا ہے، یہ ہماری بات نہیں، یہ اس کی بات ہے، آن دی ریکارڈ ہے، پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے، اس کا چند دن پہلے کا اس کا بیان ہے۔ کافر اس قدر اسلام کے خلاف ہیں، لیکن یاد رکھیے ہماری کوتاہیاں بے شمار ہیں، ہمارے عیب بے شمار ہیں، لیکن اسلام کی محبت، پیغمبر اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نیچا نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے الاسلام یعلو، اسلام ہے ہی سربلند۔ آج تک دنیا نے جتنا بھی کوشش کی، زور لگایا، کچھ بھی نہیں ہو سکا، اب بھی انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکے گا، لیکن انشاءاللہ ہم نے اصلاح کے عمل کو جاری رکھنا ہے، درستگی کرتے ہی رہنا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے تعلق والوں کو بھی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد